السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج 25 اگست 2024 اور آج سے ٹھیک 35 سال پہلے یعنی 25 اگست 1989 کو PIA کی ایک پرواز PK-404 جو گلگت سے اسلام آباد جانے کے لیے صبح سویرے روانہ ہوئی، لیکن وہ آج تک اپنی منزل پر نہ پہنچ سکی۔ اس پرواز کو زمین نگل گئی، آسمان اچک گیا، کیا ہوا، اس بارے میں ہم آگے بات کرتے ہیں۔ پرواز اپنے گلگت سے 2 پروازیں چلتی ہیں اسلام آباد کے لیے، ایک پرواز صبح چلتی ہے اور اس کے آدھے گھنٹے بعد دوسری پرواز چلتی ہے۔ تو 7:37 پر یہ پرواز جو ہے یعنی 7:30 بجے کے بعد یہ دوسری پرواز جو ہے اسلام آباد کی بوجی پر سے پرواز کر رہا تھا، تو پائلٹ نے اطلاع دی کنٹرول روم کو کہ میں بوجی پر سے پرواز کر رہا ہوں اور میری بلندی اتنی ہے، اور موسم کے حوالے سے انہوں نے بات کی، آل اوکے انہوں نے کر دیا۔ اب اس کے بعد ایسا تھا کہ اس پرواز کو آگے جا کر اسلام آباد کنٹرول روم سے رابطہ قائم کرنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے وہ کنٹرول کو سنبھالتے ہیں اس کو۔ اب یہ کنٹرول روم کی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ کنٹرول روم کیسے کرتا ہے کیسے نہیں کرتا، یہ بڑا عجیب سے ہے۔ اس پر میں آئندہ کبھی کوئی بات کروں گا کہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا کنٹرول ٹاور جو ہے وہ دلی سے کیسے رابطہ کرتا ہے یا وہ کابل سے کیسے رابطہ قائم کرتا ہے۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب کہ افغانستان و کابل ایئرپورٹ جب بند تھا تو اس وقت قطر میں جو تھا وہ کنٹرول ٹاور وہ اس کو کنٹرول کیا کرتا تھا کابل ایئرپورٹ اترنے والی پروازوں کو۔ تو یہ ایک بڑا عجیب سسٹم ہوتا ہے، اس پر الگ سے ہم پروگرام کریں گے۔ تو جب کافی دیر تک اسلام آباد پرواز نہیں پہنچی گلگت والی، تو انہوں نے پوچھا گلگت والوں سے کہ جی پرواز کیوں لیٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب پرواز تو وقت پہ چل نکلی ہے۔ انہوں نے کہا پرواز نہیں پہنچی، تو اناؤنس ہو گیا کہ بھی پرواز مس ہو گئی، ہلا گلا مچ گیا۔ جہاز کی تلاش میں کچھ بہت سے پارٹیاں روانہ ہوئیں، اور پھر اسی طریقے سے جو زمینی ٹیمیں بھی روانہ ہوئیں، جو پروازیں تھے ہیلی کاپٹر کی یا دوسری قسم کی، وہ سب روانہ ہوئیں۔ اب میں ان تلاش کرنے والی ٹیموں میں ایک واحد صحافی تھا جو ایک ٹیم کے ساتھ میں منسلک ہوا، اور میں بھی اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ تو مانسہرہ سے روانہ ہوئے، اور پھر ہماری جو پہلی منزل تھی وہ تھی تھاکوٹ۔ ہمارے پاس اس وقت جو ہیں وہ مفروضے تھے 4۔ پہلا مفروضہ یہ تھا کہ کیا جہاز انڈیا کی جانب چلا گیا ہے راستہ بھول کر۔ دوسرا مفروضہ یہ تھا کہ کیا جہاز کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ تیسرا یہ کہ کیا جہاز دریائے سندھ میں گر گیا ہے، اور چوتھا یہ کہ کیا جہاز کسی برفانی چوٹی سے ٹکرا کر کسی گلیشیئر کے نیچے آ چکا ہے۔ اب 4 مفروضے تھے۔ اب اس میں ایک مفروضہ جو تھا وہ جس میں کہ اغوا والا تھا، اسے تو فوری طور پر مسترد کر دیا گیا۔ گو کہ پہلے کچھ افواہیں تھیں کہ بھئی فلان جہاز فلان طرف جاتا دیکھا گیا ہے، لیکن اغوا کاروں کے کچھ مطالبات ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی، لہذا اس سے مسترد کر دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ کیا جہاز انڈیا چلا گیا راستہ بھول کر۔ اس حوالے سے بھارتی حکام سے بھی رابطے کیے گئے، لیکن اس جانے سے بھی اطلاع یہ آئی کہ ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ جہازوں کو مارتے نہیں ہیں، اتار لیتے ہیں، کچھ ان کے مختلف مطالبات ہوتے ہیں، اگر اغوا بھی کیا گیا تو یہ وہ مطالبہ بھی وہ آپشن بھی ہمیں ختم کرنا پڑا، مفروضہ ختم کرنا پڑا ہے۔ اب ہمارے پاس 2 راستے تھے کہ یا دریائے سندھ میں گر گیا ہے یا اوپر چلا گیا۔ یہ پرواز جیسے کہ میں نے کہا کہ
404 تھی، اور اس کے جو پائلٹ تھے انہیں بڑا تجربہ تھا اس روٹ پر چلنے کا، معاون پائلٹ بھی تھے، ان کو بہت تجربہ تھا انہیں اس روٹ پر چلنے کا. تو غلطی تو ہر جگہ ہر انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن بظاہر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. ہم نے اپنی مہم کا آغاز تھاکوٹ سے کیا. دریا کے کنارے 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 ہم چلتے رہے، لوگوں سے پوچھتے رہے، اور تھاکوٹ سے ہم نے 2 غوطہ خوروں کو بھی لے لیا کہ بفرض مال اگر کوئی چیز دیکھیں کسی کو نکالنا ہو تو یہ غوطہ خور وہاں کام آئیں گے. وہاں پر بہت لمبے لمبے رسے تھے، انہوں نے رسے بھی لے لیے تھے کہ کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ لے لیں. اب یہ بشام میرا اور یہ تمام جگہوں سے ہم معلومات کرتے 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 جناب ہم شام کے بعد ہم پہنچے ہیں، داسو پہنچ گئے تھے، جہاں پر کہ ہمارا نائٹ اسٹے ہوا. وہاں پر بلگت سے آنے والی ٹیم بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہے، اور اس ٹیم کے اندر ایک شخص تھا، نوجوان تھا. اس نے کہا کہ میں اس وقت کنٹرول ٹاور میں تھا، ہم نے پرواز درست روانہ کی ہے، اور جب اسلام آباد کنٹرول ٹاور سے یہ اطلاع آئی کہ جناب جہاز نہیں پہنچا، ہم نے کہا کہ جہاز بر وقت روانہ ہو گیا ہے. تو یہی ہوا کہ جہاز مس ہو گیا. تو میں فوراً دوڑا اپنے افسران کو اطلاع کی، اور یہ کیونکہ اس زمانے میں موبائل دور تو نہیں تھا، موبائل تو تھا نہیں کہ ہم موبائل کے ذریعے اطلاع کرتے تھے. تو ہمیں جب اب میں جس ٹیم کے ساتھ شامل تھا، ہمارے پاس گاڑی میں ایک وہ وائرلیس سیٹ لگا ہوا تھا، ایمرجنسی کے طور پر ہمیں مدد کے لیے کسی کو بلا سکتے تھے. مقصد یہ تھا کہ اس گاڑی کے اندر جو آرمی کے آفیسر بھی تھے، اور بھی لوگ بھی تھے، ہم سول بھی تھے، لیکن میں اخباری نمائندہ جو تھا وہ واحد تھا. اور میری کوشش یہ تھی کہ میں اس ٹیم میں شامل ہوا کہ میں پہلی خبر اپنے اخبار کو دوں. تو اکثر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم صحافی ہوتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسی خبر اپنے اخبار کو بریک کریں کہ جو کسی اور اخبار کے پاس نہ ہو. اس طرح جہاں ہماری اہمیت بڑھ جاتی ہے وہاں پر اخبار کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اخبار بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ چلے جی ہمارا نمائندہ یہ بڑا کام کا آدمی ہے، کام کی باتیں نکالتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، تو انہیں جو تھا ہم جلاس کی طرف ہم جا رہے تھے، تو وہاں آگے جا کر وہ ایک جگہ پر نیچے دیکھنے لگے کہ شاید کچھ چیز نظر آ جاتی ہو. یہاں پر وہ نیچے دیکھ رہے تھے، تو وہاں پر ایسا تھا کہ ایک جگہ پر کچھ کونا، ایک دریا کی لہر اٹھتی اور وہ کونا ہمیں دکھتا، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ جہاز کی دم ہے. تو دوربین لگا کر دیکھا گیا تو پتہ لگا کہ وہ جہاز کی دم نہیں ہے، بلکہ وہ چٹان سی جس پر کہ پانی اترتا اور چڑھتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہی صاحب جو تھے وہ نیچے اتر کر دیکھنے لگے. اوپر سڑک تھی اور نیچے وہ کھائی تھی، اور آگے دریا سے بہہ رہا تھا. میں نے انہیں پکڑا، میں نے کہا جی سر آپ گر جائیں گے نیچے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں گرتا، میں تو فوجی آدمی ہوں، ہمیں تو تجربہ ہوتا ہے اس چیز کا. لیکن میں نے پھر بھی انہیں کھینچ لیا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے. اس کے بعد ہم تلاش کرتے رہے چند دن تک. تو ہمارے جو ساتھ ایک افسر تھے، انہیں بتایا کہ کسی نے بتایا کہ جی اس طرح، یہ میرے بارے میں بتایا کہ انہیں اختر نعیم صاحب کے علاقے میں ایک خاتون ہے جو کہ ایسی باتیں بتاتی ہے، جو مسنگ چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتاتی ہے. تو انہوں نے کہا چلو آپ چلتے ہیں، آپ کے علاقے میں چلتے ہیں. تو ہم اس معاف کیجیے گا، ہم اس خاتون تک پہنچے. مختصر یہ کہ اس خاتون سے جب ہم نے بات چیت کی، ہمارے افسر نے کہا کہ بہت سے گھروں میں ماتم بچھا ہوا ہے، اگر آپ ایک خاتون ہماری مدد کرتی ہیں تو ہم اگر زندہ نہیں ملتے تو کم سے کم اس کی میتیں مل جائیں، تاکہ اس کے جو روایتین ہیں وہ خوش ہو جائیں. اس جہاز میں بعض اہم شخصیات بھی تھیں جو میں کسی اپنے پروگرام میں پیش کروں گا کون کون سے وہ لوگ تھے. اس وقت ہم چونکہ مختصر طور پر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں آج کے حوالے سے 25 اگست کے، اس کے بعد ہم آگے بھی پروگرام چلاتے رہیں گے اس جہاز کے حوالے سے. تو اس خاتون نے جب یہ سنا تو آنکھیں بند کی، اور پھر اس نے کہا کہ ہاں
جہاز اوپر اٹھ گیا ہے، پرواز کر رہا ہے۔ اب میں اس باتیں ریکارڈ کر رہا تھا، میں نے چھوٹا سا میرے پاس ٹیپ ریکارڈر تھا، اس زمانے موبائل کا تو تھا نہیں، ٹیپ ریکارڈر تھا، میں نے وہ چادر میں وہ چھپا کر میں ان کے سامنے رکھ دیا تھا کہ میں مکمل طور پر اس کی باتیں ریکارڈ کر سکوں۔ تو خاتون نے کہا کہ جہاز پرواز کر چکا ہے، اور یہ اس کا جہاز کا جو ڈرائیور ہے جو چلا رہا ہے، اس کے وہ کالی عینکیں لگی ہیں، اور وہ اس کی براؤن سی مونچھیں ہیں، اور یہ اس کی جو شکل بتا رہی تھی، اس نے یہ بتایا کہ اس طرح ایک خاتون ہے جو آگے پیچھے شاید ایئر ہوسٹس کی بات کر رہی ہوگی شاید۔ اب اس سے پوچھا گیا کہ جناب کیا آپ گن کر بتا سکتی ہیں کہ اس پرواز میں افراد کتنے تھے؟ تو اس خاتون نے 1 2 3 4 کرتے کرتے 54 مسافروں کے بارے میں اس نے صحیح شمار بتا دیا کہ اس میں 54 مسافر ہے، اور فلاں فلاں جگہ بیٹھا ہے، فلاں فلاں جگہ بیٹھا ہے، اور سب کچھ بتا رہی۔ بچی ہے اپنے والدین کے جو ساتھ ہے اس وقت۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو حرف برف اس نے صحیح بتائی تھی۔ اب ہمارے دوست نے پوچھا کہ جناب آگے بتائیں جہاز کہاں پر ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب جہاز اوپر آیا اس کے بعد سے وہ بات کر رہا ہے کہ میں فلاں سے جگہ سے پرواز کر رہا ہوں، اور اس کے آگے میں دھند دیکھ رہی ہوں، دھند، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، دھند بادلوں کی ایک ایسی دھند نظر آ رہی۔ بہت اس سے کہا گیا، لیکن اس نے کہا مجھے آگے نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ اس نے یہ بات بھی کہی کہ جناب جہاں پر کہ آپ نیچے دیکھ رہے تھے دریا کی طرف، تو اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا، بازو پکڑا تھا، اور آپ سے کہا تھا نیچے مت دیکھیں، نیچے آپ گر جائیں گے، وہیں تو پچھلی سائڈ پہاڑ پر جہاز تھا۔ اب بات تو اس نے کی، ایسی بات کی، تو انہوں نے میرے آفیسر نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، ہم اس طرف گئے، اس جگہ پر گئے، وہاں پر دیکھا کہ درخت ٹوٹے ہوئے تھے، تو شاید یہ کہ یہاں پر جو ہے جہاز درخت سے ٹکرا کر نیچے آیا ہو، لیکن ایسی کوئی یہاں پر نشانی ہمیں نہیں ملی، کیونکہ درخت سے ٹکراتا بھی ہے تو ساتھ میں کچھ چیزیں ایسی گرتی ہیں زمین کے اوپر، خشکی کے اوپر، لیکن ڈائریکٹ تو وہ نہیں جا سکتا دریا کے اندر، کیونکہ دریا تو وہاں سے کافی ہٹا ہوا تھا۔ یوں یہ کافی عرصہ تک یہ اس کی تلاش جاری رہی، مختلف ٹیمیں ہوئی، بہت بڑا سرچ آپریشن ہوا، اور ہیلی کاپٹر بھی تھے، زمینی ٹیمیں بھی تھیں، اور بعض یہ کہ جہاز بھی تھے، دوسری کب چیزیں ایسی تھیں جو ہر جگہ انہیں ٹانگیر داریل وغیرہ، یہ جو اوپر جو علاقے تھے سارے جو تھے کشمیر کے علاقے بھی انہوں نے چھان مارے سارا کچھ، لیکن اس جہاز کا پتہ آج تک نہیں چل سکا۔ یہی ہے کہ آج سے 35 سال پہلے گم ہونے والا جو جہاز جو اس وقت ہمارے علم میں نہیں آیا۔ اچھا یہ بات بتاؤں آپ کی، جب اس خاتون سے پوچھا گیا 5 دن کی بات تھی کہ ہم تلاش میں تھے، تو اس خاتون نے کہا کہ اس میں سے بعض مسافر بھی سانس لے رہے ہیں، تو اسے ہمیں امید پیدا ہوئی کہ شاید اسے کسی کو نکال سکے، تو ہم دوبارہ پھر ہم گئے تھے وہاں۔ یوں جو تھا وہ بڑا اہم وہ ہمارا وہ تھا سفر۔ واپسی میں میں نے جو اپنی اسٹوری بریک کی تھی اپنے اخبار کے لیے، وہ تمام باتیں اس میں تھیں، تمام چیزیں بتائی گئی تھیں، اور یہ ہے کہ یہ اس کا تھا کہ اس کے بعد یہ پرواز کو مسنگ شو کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی تلاش بند کر دی گئی، اور اب یہ ہے کہ جب وہ برف گل جائے گی، جو کلائمیٹ چینجز موسمی تبدیلیاں ہیں، اس کے بعد ہی یہ ہم اس کے بارے میں آگے چل سکیں گے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور انشاءاللہ ہم اگلی جو ہے اسٹوری کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس طرح جہازوں کے ساتھ، جہازوں کی گمشدگی کے بارے میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔